یہ ہو گیا ڈائجسٹ کا پسندیدہ شعر اور اس کی وجہ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا پسندیدہ شعر یہ ہے۔ پسندیدگی کی وجہ، اس شعر میں شاعر نے مغلیہ سلطنت کی خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کا جو 5واں نظم قصیدہ ہے تضحیک روزگار، اس کی مشقی سرگرمیاں حل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا گیا ہے کہ ہجویہ قصیدے کو پڑھ کر ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1 سوال کیا ہے؟ ہجویہ قصیدے کی تعریف لکھیے۔ ایسا قصیدہ نظم جس میں کسی چیز کا مذاق اڑایا جائے یا برائی کی جائے ہجویہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے قصیدے کے اجزاء کو ترتیب وار لکھیے۔ قصیدے کے اجزاء: تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ سوال نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ ہجویہ قصیدے کے موضوعات کو واضح کیجیے۔ ہجویہ قصیدے کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس میں کسی شہر کی بدامنی اور بدحالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے، حکومت کی نااہلی، افسران کی بالادستی، کسی شخص کی خستہ حالی، کسی جانور کی بدخوئی، کسی عمارت کی شکستگی، عوام کی حالت زار، بلدیہ کی بدنظمی، تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کی بدنظمی وغیرہ کو موضوع بنا کر شاعر ان کی تضحیک کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اتنے مشکل الفاظ استعمال کریں، آپ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں لکھیں، اور جو الفاظ آپ کو مشکل لگے آپ اس کو لکھیں ہی مت۔ سوال نمبر 4 میں کیا کہا گیا ہے کہ شاعر کے دوست کی خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: شاعر کے دوست ملازمت پیشہ شخص ہیں، 100 روپے کے نوکر ہیں، بڑی ہی آن بان والے ہیں، سواری کے لیے انہوں نے ایک گھوڑا رکھ چھوڑا ہے یا رکھا ہوا ہے، مگر گھوڑا انتہائی لاغر اور کمزور ہے اور وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 شاعر کے دوست کے گھوڑے کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ پہلے شاعر کے دوست کی خصوصیات بیان کرنے کو کہا گیا، اس کے بعد دوست کے گھوڑے کی خصوصیات۔ تو کیا ہے جواب؟ شاعر کے دوست کا گھوڑا نہایت کمزور اور ناطاقتی کا مارا تھا، اگر ایک بار بیٹھ جاتا تو اس کا کھڑا ہونا دشوار تھا، اتنا دبلا پتلا تھا کہ اس کے جسم میں نہ ہڈیاں تھیں نہ گوشت تھا، اور پیٹ بالکل پتلا دبلا سا تھا، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، بالکل مٹی کے گھوڑے کے مانند تھا۔ گھوڑے کی ناطاقتی کا اپنے الفاظ میں بیان کیجیے کہ گھوڑا بہت ہی کمزور تھا، اس کو کھانے کے لیے نہ کوئی چارہ تھا نہ ہی گھاس پھوس تھے، اور اکثر اسے بھوکا رہنا پڑتا تھا، فاقوں کا مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت دبلا اور پتلا تھا، اتنا پتلا اور ضعیف ہو گیا تھا کہ تیز ہوا کا جھونکا بھی آتا تھا اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا۔ سوال نمبر 7 شاعر کے دوست کی تنخواہ لکھیے۔ تو 100 روپے۔ سوال نمبر 8 شاعر کے ساتھ اتفاقیہ ہونے والا واقعہ تحریر کیجیے۔ جواب: شاعر کو ایک روز کوئی ضروری کام درپیش تھا، تب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ان آشنا سے جو ان کے مکان سے قریب رہتے ہیں، مکان کے پاس رہتے ہیں، گھوڑا مستعار لیں اور اس پر سوار ہو کر اس کام کو انجام دینے جائیں۔ ان صاحب نے شاعر کی فرمائش کو سنا اور یہ کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ جناب من، میں ایسے 1000 گھوڑے آپ پر قربان کروں، لیکن یہ گھوڑا اس لائق نہیں ہے کہ اس پر سوار ہوا جائے۔ سوال نمبر 9 شاعر کے دوست کے ساتھ ہونے والے واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر قصیدے میں اس مصرعے سے دیکھیں کہ جب شاعر کے دوست سے کہا گیا کہ وہ مدتوں سے گھر میں بیٹھا وقت ضائع کر رہا ہے، اس لیے کوئی ایسا کام کرے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، تب اس نے گھوڑے پر ذہن کسوائی اور سوار ہوا، مگر گھوڑا ایسا تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سئیس یعنی دیکھ بھال کرنے والا اسے آگے سے کھانے کی لالچ دے رہا تھا، اور پیچھے سے نقیب اسے لاٹھی سے مار مار کر ہانک رہا تھا، مگر گھوڑا جو تھا وہ چلنے کو تیار نہیں تھا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی، خاص و عام جمع ہو رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پر مصرعے میں ہی پورا جواب ہے، اور مشورہ دینے والے مشورہ دینے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے شاعر کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 10 شاعر کے دوست کے گھر پہنچنے کی رودات بیان کیجیے۔ جواب: شاعر کا دوست گھوڑے پر سوار ہو کر مراٹھوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں ضرور گیا، مگر اس کا گھوڑا اپنی ناطاقتی کی بنا پر اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوا، یعنی اس کے کسی کام کا نہیں آیا۔ جب اسے اپنے حریف پر یعنی کہ مقابل میں جو دشمن تھا، حریف یعنی مقابل میں جو دشمن اسے کہتے ہیں، پر چڑھائی کرنی ہوتی تو اسے خود دوڑنا پڑتا تھا، جیسے طفل نئے سوار دوڑتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اس نے اپنی جوتیاں ہاتھ میں اٹھا لی اور گھوڑے کو بغل میں مار دوڑتا ہوا گھر آن پہنچا۔
سوال نمبر 11، پہیے، بادبان اور گھوڑے کے درمیان ربط کو واضح کیجیے۔ ربط یعنی ہوتا ہے تعلق، یعنی ان تینوں کے بیچ میں کیا تعلق ہے اس کو بیان کیجیے۔ اب شاعر کا دوست گھوڑے کو آگے کی جانب ہانک رہا تھا اور گھوڑا حرکت نہیں کر رہا تھا، تب بعض لوگوں نے کہا کہ اسے پہیے لگا کر آگے سرکایا جائے۔ بعض لوگوں نے بادبان باندھنے کا مشورہ دیا کہ پون کے زور سے وہ آگے بڑھے۔ دونوں مشورے از راہ کار تمسخر تھے، یعنی لوگوں کے ذریعے کہے گئے مذاق کے طور پر ایک مشورہ تھا کہ گھوڑا نہ کاٹ تھا کہ پہیے لگا کر اسے آگے بڑھایا جاتا، اور نہ ہی بادبانی کشتی نما تھا کہ اسے بادبان کی ضرورت تھی، یعنی بس ایک مذاق کے طور پر لوگوں نے مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 13، نظم سے صنعت مبالغہ کے اشعار نقل کیجیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ نمبر 2، نہ استخوا نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں، دھوکے ہے دم کو اپنے کہ چوں کھال کو لوہار۔ نمبر 3، جب دیکھا میں کہ جنگ کی یہاں یوں بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار۔ سوال نمبر 13 میں کہا گیا کہ نظم سے صنعت تشبیہ کا شعر نقل کیجیے۔ صنعت تشبیہ کا شعر ایک ہی ہے، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ سوال نمبر 14 میں ہے، اپنی پسند کا ایک شعر نقل کیجیے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ جواب آپ کے اسکرین پر ہے۔ میرا پسندیدہ شعر، جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جوں طفل نئے سوار۔ پسندیدگی کی وجہ، اس شعر میں پیکر تراشی کا کمال ہے۔ اس موقع کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے لکڑی کا گھوڑا بنا کر اس کی سواری کرتے ہیں، وہ خود اپنے پیروں سے دوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے اور وہ اس پر سوار ہیں۔ بات کہنے کا انداز بہت پیارا ہے۔ یہ ہو گیا ڈائجسٹ کا پسندیدہ شعر اور اس کی وجہ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا پسندیدہ شعر یہ ہے، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کرو میدان میں گزار۔ اس شعر میں شاعر نے مغلیہ سلطنت کی خامیوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھر میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کیا، آپس میں ہی حکومت اور سلطنت کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی کہ اب دشمن ہم پر قابو پا گئے اور جنگ لڑنا پڑ رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان عام عوام کا ہے۔ شاعر کا انداز بڑا کمال ہے، انہوں نے اس 2 مصرے میں اس وقت کے پورے نقشے کو کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اب دونوں میں سے آپ لوگوں کو جو پسند ہے آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 15، ذیل کے ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ لگام، لگام کے معنی ہم نے دیکھا تھا اینا۔ سلوانا، گٹھوانا، جوتی گٹھوانے والے مصرے میں آیا تھا۔ بہرحال، بہرحال کا مجھے اس پورے قصیدے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ اپنے اسکول کے ٹیچر سے پوچھ لیجئے۔ شرمندہ یعنی خفیف۔ سوال نمبر 16 میں کہا گیا ہے، نظم سے محاوروں کو الگ کر کے معنی کے ساتھ لکھیے۔ آپ کے قصیدے میں پیج نمبر 71 پہ پہلا محاورہ جو آیا ہے، دھونکے ہے دم کو، یعنی دم دھونکنا، معنی ہے ہوا بھرنا۔ دوسرا محاورہ آیا ہے، کوڑیوں کو اڑایا، یعنی کوڑیاں اڑانا، معنی ہے وقت ضائع کرنا۔ آپ کی کتاب میں الفاظ معنی میں دیا ہوا ہے۔ آگے کہا گیا، قصیدہ تضحیک روزگار پڑھ کر ذیل کی سرگرمیوں کو حل کیجیے۔ پہلے اس میں آپ فل کریں گے خراب و خوار، فاقوں کا مارا، ضعیف، اس کے بعد اسپ گلی، یہ سارے الفاظ آپ کے قصیدے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب کیا کہا گیا، درج ذیل مصروں کو مکمل کیجیے۔ اس مضحکے کو اکثر مدبر، پہیے اسے لگاؤ یا بادبان باندھو آئیں گے قصیدے میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے سارا آنسر دیا ہوا ہے۔ اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبر ان میں سے کہتے تھے یوں پکار، پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہووے یہ رواں، یا بادبان باندھ پون کے دو اختیار۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔